محسن سنیت، اجمل العلماء، افضل الفضلاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اجمل شاہ قادری رضوی الشفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منتظر و مشتاق تھے، اور آپ نے ان کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ان کو کل خراج عقیدت پیش کیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سمن میں جتنے اعراض ہوتے ہیں ان سب میں اس عرس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ عوام ہوتے ہی ہیں ہر عرس میں، لیکن اس میں ایک بڑی تعداد میں خواص ہوتے ہیں، یعنی علماء، حفاظ، قراء، دانشوران، مبلغین، جو طبقہ خاص کہلاتا ہے اس کی ایک بڑی تعداد، بلکہ سب سے زیادہ تعداد اسی موقع پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضور اجمع علماء مفتی اجمل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا سب پر احسان ہے۔ آج یہ جتنی سنیت کی بہاریں سمر میں نظر آ رہی ہیں، یقینی طور پر اس میں بہت بڑا حصہ حضور اجمل علماء کا ہے۔ عزیزان گرامی، مفتی اجمل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق ایک عظیم خانوادے سے ہے، یعنی آپ سے پہلے بھی اس خاندان میں بڑے متبرک افراد گزرے ہیں، صوفیہ گزرے ہیں۔ کہ جس مسجد میں آپ موجود ہیں شاہ غلام رسول رحمۃ اللہ تعالی مفتی اجمل شاہ صاحب کے دادا ہیں۔ انہوں نے اپنی جیب خاص سے اس زمین کو خرید کر یہ مسجد تعمیر کی، اور کیونکہ وہ ایک بہت بڑے عامل تھے اپنے وقت کے، لوگ ان کو عقیدت و محبت میں میاں صاحب کہا کرتے تھے، اور آج بھی یہ مسجد عرف عام میں میاں صاحب والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا مزار پاک اسی مسجد کے احاطے میں موجود ہے۔ ان کے دو صاحبزادے ہوئے، بڑے حضرت مولانا افضل شاہ میاں اور دوسرے حضرت حافظ و قاری اکمل شاہ میاں۔ افضل شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند گرامی حضرت مولانا مفتی اماد الدین صاحب ہوئے، اور ادھر حافظ اکمل شاہ صاحب علیہ کے فرزند گرامی مفتی محمد اجمل شاہ صاحب ہوئے۔ مفتی اجمل شاہ صاحب کی جب رسم بسم اللہ خوانی ہوئی تو آپ کے دادا جان نے وہ رسم ادا کرائی، اور پھر آپ نے ابتدائی کتابیں اپنے والد گرامی حافظ اکمل شاہ صاحب سے اور اپنے تایا افضل شاہ میاں صاحب سے پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ کو حضرت مولانا امام الدین صاحب تمری، جو آپ کے سگے چائےدار بھائی تھے، ان کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ بہت بڑے وہ اپنے وقت کے مدرس تھے اور بڑے بڑے دارالعلوم میں وہ انہوں نے درس دیا ہے۔ اسی لیے مفتی اجمل شاہ صاحب ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ مفتی اجمل شاہ صاحب کو جو فیضان ملا اپنے خاندان کے تمام بزرگوں کا ملا، شاہ غلام رسول صاحب کا بھی ملا، افضل شاہ میاں صاحب کا بھی ملا، اکمل شاہ صاحب کا بھی ملا، اور مولانا اماد الدین صاحب سمبلی رحمۃ اللہ کا ملا۔ مولانا اماد الدین سمبلی رحمۃ اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے، جو آپ کو استاد گرامی بھی ہیں
کہ مولانا اماد الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دہلی بھی پڑھایا، دارالمدینہ بھی پڑھایا، جامع نعیمیہ میں بھی صدر الافاضل کے سامنے پڑھایا، اور انہوں نے کوٹہ شریف بھی پڑھایا۔ خود ہمارے پیر مرشد اور بہت سے لوگوں کے جو مرشد ہیں، کیونکہ کثیر تعداد حضرت سے وابستہ تھی، حضور سرکار کعبہ سید محمد مختار اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حضرت مولانا اماد الدین صاحب سمبلی کے شاگردوں میں سے جب حضرت کی شریف پڑھاتے تھے تو سرکار کعبہ نے وہاں پڑھا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ مولانا اماد الدین صاحب کے شاگردوں میں کیسی عظیم المرتبہ شخصیتیں ہیں، سرکار کعبہ ان کے شاگرد ہیں۔ تو مولانا اماد الدین صاحب جہاں جہاں رہے مدارس میں، وہاں حضور اجمع علماء ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ پھر جب جامع نعیم میں وہ مدرس ہو گئے تو جامع نعیم میں مفتی اجمل شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ میں تھے، اور پھر وہیں پر ایک مفتی محمد عمر نعیمی صاحب، ایک بڑا معتبر نام ہے تدریس کی اور علم کی دنیا میں، یہ بعد میں پاکستان چلے گئے تھے، اور ان کے بیٹے مولانا اطہر نعیمی صاحب اور پاکستان قوت ہلال کمیٹی کے ساتھ ان سے بھی پڑھنے کا موقع ملا۔ مفتی محمد عمر نعیمی کا نام یہ سالسہ میں آتا ہے، تو یہ باقی تو سب اپنے گھر کے تھے ان کے۔ پھر اب مفتی محمد عمر نعیمی صاحب، اس کے بعد ایک بڑا اہم نام، درس کا ایک سلسلہ جن کی ذات سے قائم ہے، نعیمی سلسلہ، پورے بر صغیر میں پھیلا ہوا ہے درس کے حوالے سے۔ صدر الافاضل فخر الاماثل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامع نعیمیہ، ان سے خصوصی طور پر مفتی اجمل شاہ صاحب نے فیض حاصل کیا، اور انہوں نے اپنے گھر پر رکھ کر کے بھی 2 سال فتویٰ نویسی کی مشق کرائی، اور مفتی اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ نویسی میں یکتائے زمانہ بنا دیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس صدی میں سب سے مشہور جو فتاویٰ ہوئے وہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ ہے، فتاوی رضویہ۔ تو اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، پھر اس کے بعد صدر الافاضل کا وصال ہوا۔ صدر الافاضل کی ذات کی مرجع علماء تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس علاقے میں اجمع علماء ابھرے اور ایسے چمکے، آپ سوچیے آج تو میڈیا کا دور ہے، کوئی آدمی تقریر مسجد میں کر رہا ہے تو تمام دنیا میں نشر ہو رہی ہے، پاکستان کے علماء کی آپ ایسے سن رہے ہیں، جمعے کے خطابات ہوتے ہیں، اس آپ کے مصطفی صاحب ہوں یا حنیف قریشی صاحب ہوں اور لوگ جتنے بھی ہیں سب کے آپ قاضی صاحب ہوں، وہ آپ تقریریں سن رہے ہیں، وہ جمعے کے خطابات ہوتے ہیں ان کے اکثر، اور وہ ویڈیوگرافی کے ذریعے تمام دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ تو آج اس وقت مشہور ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ دور آپ سوچیے کہ جب مفتی اجمل شاہ صاحب کا دور تھا، اس وقت تو نہ ٹیلی فون تھے، نہ موبائل تھے، نہ یہ ویڈیوگرافی کا سسٹم تھا۔ ایک علاقے کے لوگ بھی آسانی سے نہیں جان پاتے تھے، لیکن مفتی اجمل شاہ صاحب کا وہ دور آیا کہ ہندوستان بھر سے فتاویٰ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ آپ فتاوی اجملیہ کو اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً ہر صوبے سے سوال کرنے والے اس میں ملیں گے جو آپ کی بارگاہ میں انہوں نے استفتاء بھیجے۔ اسی طرح اس علاقے کی بات کریں پشچمی یو پی کی تو کوئی شہر ایسا نہیں بچتا
کہ جہاں سے وہ علماء سے سوالات نہ کیے گئے. تو کتنے سوالات اجمعلوم کے دارالفتہ میں آتے تھے، اور اجمعلوم کا دارالفتہ ظاہر شروعات تو حضرت نے کی ہے نا، آغاز حضرت نے فرمایا، پہلے سے چل رہا ہوتا اور پھر تو کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن کتنے کم مدت میں حضور اجمع علماء کے مطابق اتنے مشہور ہو گئے کہ اس وقت جو ہے آپ کی طرف رجوع کرنے والے نہ صرف عوام تھے بلکہ خواص بھی تھے، علماء اور مفتیان کرام بھی آپ کی بارگاہ میں اپنے سوالات لے جاتے. مفتی اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کتنا اعتماد تھا. بریلی شریف میں ایک مفتی صاحب رہے ایک زمانہ، فتویٰ نویسی کی انہوں نے، قاضی عبدالرحیم صاحب بسطوی رحمۃ اللہ علیہ. فتاویٰ کی دنیا میں بڑا معتبر نام ہے اور بہت تعداد میں انہوں نے فتوے دیے ہیں. تو قاضی عبدالرحیم صاحب بسطوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں رہ کر فتویٰ نویسی کرتے تھے. حضرت ابتدائی دور میں ان کے تمام جوابات کو دیکھا کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر اصلاح فرمایا کرتے تھے. تو اس دور کی بات ہے، ان کا ابتدائی دور تھا قاضی صاحب کا. تو انہوں نے کہا حضور کبھی آپ سفر پہ ہوتے ہیں مفتی اعظم ہند، تو پھر میں اپنے فتاوی کس سے دکھاؤں، کس سے مشورہ کروں، کس سے اصلاح لوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضور مفتی اعظم ہند نے کہ اگر میں بریلی کے اندر موجود نہ ہوں بریلی شریف میں، تو تم سنبھل جا کر مفتی اجمل شاہ صاحب کا مشورہ کر کے ان کو اپنا فتاوی دکھا دیا. تو حضور مفتی اعظم ہند کو کتنا اعتبار تھا. آپ یہ سوچئے حضور اجمع علماء کی ذات. حضور اجمع علماء کی خصوصیت یہ، بہت سے لوگ قابل ہوتے ہیں لیکن وہ شاگردوں کو قابل نہیں بنا پاتے، دیگر چیزوں میں لگے رہتے ہیں. لیکن حضور اجمع علماء کہ اگر ہم زندگی کا ہم جائزہ لیں اور ان کے خدمات کا تجزیہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ ایک کامیاب مدرس بھی تھے. اجمع علوم کا جب ابتدائی دور تھا تو اس وقت آپ نے 15 16 گھنٹیاں تک پڑھائی. آپ کو جشت دو نہیں، ایک مدرس 8 گھنٹے میں اس کو دے دو تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ لوڈ بہت ہے، کچھ کم کر دی جائیں. بعد تو 2-4 گھنٹیاں پڑھا کے سمجھتے میرا فرض ادا ہو گیا. لیکن اجمل العلماء مدرسے میں بھی پڑھاتے تھے، مدرسے میں ایکسٹرا ٹائم میں بھی پڑھاتے تھے، اور حج یہ کہ اپنے گھر پر بھی درس دیا کرتے تھے. 16-17 گھنٹیاں پڑھانا معمولی بات نہیں ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے 2 شاگردوں کا تذکرہ میرے سامنے ہے. ایک تذکرہ تو میں نے لکھا اپنے استاد کے مولانا عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حضرت خود جب وہ مڈل کلاس پاس کر لیا تو پھر مفتی اجمل شاہ صاحب کے پاس گئے اور اپنا یہ سلسلہ درس نظامی کا شروع کیا. تو آپ گھر پر ہی پڑھاتے تھے اپنے مولانا عارف صاحب. اسی طرح سے مفتی عبدالسلام صاحب جو مفتی ظاہر سلامی صاحب مبارک پور میں اس وقت ہیں، ان کے دادا ہیں مفتی عبدالسلام صاحب. مفتی اجمل شاہ صاحب کے بڑے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور ہم عمر ہیں، عمر میں کوئی فرق نہیں ہے، 1 سال کا مشکل تفریح ہے. اس کا سبب یہ تھا عمر کا فرق نہ ہونے کا کہ مفتی عبدالسلام صاحب جب پڑھنے کے لیے آئے تو شادی شدہ تھے. جب پڑھنے کے لیے آئے حافظ پہلے ہی ہو چکے تھے. اللہ نے ان کو جذبہ دیا کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں. تو مفتی اجمل شاہ صاحب نے ان کو بھی اپنے گھر پر پڑھایا. اور پھر جب ان کی کتابیں زیادہ آگے بڑھ گئیں تو پھر آپ نے ان کے گھر پہنچ کر ان کے بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھیے اب ان کی بڑی کتابیں آ چکی ہیں جو گھر پر کور ہونی مشکل ہے. اب انہیں مدرسے میں رہنا پڑے گا، مطالعہ کرنا ہوگا، مدرسے میں رہنا ہوگا اور وہاں پر ہی ان کی تمام مکمل کتابیں ہو سکتی ہیں.
تو ان کو سمجھایا کہ ان کے بال بچے بھی ہیں، لیکن یہ دین کی راہ میں انہوں نے قدم بڑھایا ہے، ان کے خرچے کی ذمہ داری آپ حضرات لیں، ان کے بچوں کی کفالت آپ کریں۔ کیسے جذبے ہوا کرتے تھے لوگوں کے، اور کن جذبات کے ساتھ لوگ علم دین حاصل کرتے تھے، اور گھر والے کتنا تعاون کرتے تھے۔ آپ سوچیے ذرا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بخوشی قبول ہے، اور اس طرح سے مفتی عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم علوم سے فارغ ہوئے، مکمل عالم ہوئے، مفتی ہوئے۔ آج انہوں نے سراسرین میں 2 ادارے قائم کیے، ایک گرلس کالج بھی چل رہا ہے، ان کے پودے چلا رہے ہیں۔ ظاہر سلام صاحب کے بھتیجے کلیم اشرف، ان کا نام کلیم سلام صاحب ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مفتی احمد شاہ صاحب نے اپنی ٹیم تیار کی، یہ بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں ابتدائی دور کے حالات، اگر ان کے شعبہ حکمت تو آپ نے رکھا لوگوں کو، لیکن تجوید بھی خود پڑھائی اور مکمل درس نظامی کا بھی خود ذمہ داری تھی۔ کتنا مشکل ہوگا آپ سوچیے، ادارہ چلانا، ابتدا میں اس کو بلڈنگ کو بنانا، اور کتنی بڑی ذمہ داری نبھانا، یہاں تک کہ جب آپ کے شاگرد ہی 10 سال کے بعد فارغ ہو گئے تو تب انہیں اپنے مدرسے میں رکھا۔ ان میں سب سے نمایاں نام مفتی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے شاگرد ہیں، وہیں سے فارغ ہیں، ان کو پھر آپ نے رکھا۔ مفتی سید مصطفیٰ علی صاحب کو مدرسے میں رکھا، وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ پھر مفتی ابا شاہ صاحب جو آپ کے بڑے فرزند ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہیں، وہ بھی اس دور مدرس رہے وہاں پر۔ ایک مولانا مختار احمد صاحب کا نام بھی ملتا ہے، یہ محلہ پیپٹ پورے کے رہنے والے تھے، اور یہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی تھے۔ لیکن آپ نے نام پہلی بار اس لیے سنا ہوگا اور آپ نہیں جانتے کہ آپ یہاں کے لوگ اس سب کا نام سنے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان ہجرت کر کے چلے گئے، اور وہیں پر انہوں نے اپنا ایک دواخانہ کھولا اور بڑے کامیاب زندگی گزاری۔ جس وقت ماہنامہ اہل سنت نکلا کرتا تھا، شاہ صاحب کا کام کسی ایک فیلڈ میں نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مدرس ہے تو مدرس ہی ہے، کوئی اگر رائٹر ہے تو رائٹر ہی ہے۔ مفتی احمد شاہ صاحب نے ہر فیلڈ میں کام کیا ہے۔ حیرت ہوتی کہ اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا اور کہاں سے وقت آتا ہے؟ اس کا جواب پھر یہی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بزرگوں کے وقت میں برکتیں رکھی، ورنہ آپ دیکھیں تنہ تنہا کتنا کام کر رہا ہے، 16 17 گھنٹے پڑھانا، اور پھر اس مسجد میں 5 وقت نماز بھی پڑھانا۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد شاہ صاحب امامت خود کیا کرتے تھے اور امامہ شریف لگا کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا چراغ عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے خود مجھ سے بیان کیا تھا کہ کیونکہ رات کو دیر تک مفتی احمد شاہ صاحب کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، کتابیں کی تصنیف بھی کرتے تھے، مطالعہ کام بھی تھا، تو دیر تک جاگنا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو آپ نے تاکیداً گہرا کہا مولانا صاحب سے، آپ کے شاگرد بھی ہیں، کہ مولانا فجر میں مجھ کو آ کر کے جگانا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ڈیوٹی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس ڈیوٹی کو ہمیشہ انجام دیا، اور میں جب جاتا تھا حضرت کو آواز دیتا تھا فجر کے لیے، تو کبھی پورے ٹائم میں مجھے دوسری آواز دینی نہیں پڑی، بس میں نے آواز دی حضرت، جواب میں کہا جی، بس، اور وہ یہاں پر مسجد میں آ گئے۔ تو مسجد کی امامت بھی کرنا مفتی احمد شاہ صاحب کو، اور پھر 12 سال آپ نے 2 مرتبہ 6 سال کا پیریڈ ایک بار، 6 سال کا ایک بار، آپ نے مکمل قرآن پاک کی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ اس میں 6 سال اس میں بیان کی میں صاحب والی مسجد میں، پھر دوسرا دور 6 سال پاکڑ والی مسجد کا۔ تو اس طرح سے 6 سال یہاں، 6 سال وہاں، 12 سال آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی۔ آپ کے داماد اور آپ کے شاگرد بھی ہیں
ایک تو مفتی محسن صاحب جو مفتی سنبھل کہلاتے ہیں وہ الگ ہیں، ایک اور دوسرے ہیں مفتی محمد حسین صاحب، رہنے والے وہ بھی دیپا سرائے کے ہیں دہلی میں، لیکن وہ ہجرت کر کے وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ لاہور میں ان کا بہت بڑا ادارہ جامعہ نعیمیہ کے نام سے ہے، تو وہ بیان فرمایا کرتے تھے، انہوں نے میرے والد سے خود بیان کیا کہ مفتی محمد حسین صاحب لاہور والوں نے، مفتی محسن نعیمی ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت نے 12 سال تفسیر بیان کی، لیکن اس وقت تو کیونکہ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، یہ سہولتیں نہیں تھی جو آج کی ریکارڈنگ کی سہولت ہے۔ آج تو ایک ایک لیکچر جو ہے ریکارڈ رہتا ہے انسان کا، تو اس وقت جو ہے یہ سہولتیں نہیں تھی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر کاش کہ کوئی شاگرد اس وقت اس طرف توجہ دیتا کہ دن میں ان کو نوٹس کو لکھ لیا کرتا، تو آج اتنی بڑی تفسیر قرآن پاک کی تیار ہوتی جو اپنی مثال آپ ہوتی۔ 6 سال میں تفسیر مکمل ہوئی تھی، کہ دوبارہ پھر بیان کے 6 سال میں اس کو مکمل کیا۔ آپ سوچیے، یہ مفتی اجمل شاہ صاحب بولے کہ عظیم کارنامے ہیں، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس کو منتخب کر دیتا ہے کام لینے کے لیے۔ حیرت ہوتی ہے، انہوں نے اس دور میں پریس بھی لگایا اجمل المطابع کے نام سے، اور حضرت مولانا عارف صاحب کے گھر میں پریس لگاتا ہے۔ اب دیکھیے ہر فیلڈ میں کام کیا، ماہنامہ اہل سنت بھی نکالا، کتابیں بھی تصنیف کی، تو اور پھر زندگی کیا تھی، مقرر بھی تھے، باہر تفسیروں کے لیے بھی جایا کرتے تھے، العلوم کے صدر مدرس بھی تھے، ناظم اعلیٰ بھی تھے۔ تمام چیزیں ہونے کے باوجود خدمت کا یہ حال تھا، اور تقویٰ پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا ہے، بیماری کا ایام تھے، تو 63 روپے کا قرض آپ پر ہو چکا تھا جناب شدہ دکاندار مرحوم کا۔ تو مفتی اجمل شاہ صاحب نے اپنا ٹیبل فین ان کو بلا کر کے قرض میں دے دیا کہ لو ٹیبل فین میرا۔ اور جس وقت آپ نے انتقال فرمایا ہے تو اس وقت بینک میں تو کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا آپ نے کبھی، ایک بھی روپیہ کیش میں آپ کے گھر پر نہیں تھا، آپ نے نہیں چھوڑا تھا، صرف 11 روپیے نیاز کے تھے کسی کے، اور اس پر پرچے میں لکھا ہوا وہ اور نام لکھا ہوا کہ فلاں شخص کے فلاں تاریخ میں نیاز کے لیے 11 روپیے ہیں، اور خود اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ آج دنیا مفتی اجمل شاہ صاحب کو دنیا یاد نہیں کرتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، مشہور ہے کہ اپنے وطن کو لوگ اتنی عزت نہیں کرتے ہیں، اتنا اہمیت نہیں سمجھ پاتے ہیں جتنے باہر کے لوگ۔ یہ بڑی دیہاتی مثال مشہور ہے، گھر کی مرغی دال برابر والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو باہر کے لوگ اس مفتی اجمل شاہ صاحب کے متعلق پوچھیں۔ آج سنبھل کا نام علم دنیا میں اگر جانا جاتا ہے تو مفتی اجمل شاہ صاحب کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ان کی فضول و برکات سے ہمیں دونوں جہان میں سرفراز فرمائے اور اپنے محسن کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔